سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مسلسل پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں۔ آج بنوں کے قریب ایک خودکش حملہ ہوا، اس میں 1 درجن کے قریب فوجی جوان شہید ہو گئے۔ آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے، کیا اس کا تعلق افغانستان سے ہے یا یہ ہمارے جو داخلی معاملات ہیں اس کی وجہ سے یہ حملے بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ ہو، مسلح گروہوں کا مسئلہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد 9/11 کے بعد ہی پڑی ہے، اور اس وقت سے پاکستان کے اندر اس کو پروان چڑھایا گیا۔ ظاہر ہے جی کہ 14 سال تک افغانستان میں روس کے خلاف جو جہاد لڑا گیا، اس نے ایک نیا ذہن بھی نئی نسل کو دیا، اور اس میں صرف پاکستان یا افغانستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہم نے بلا کر اس جہاد میں شرکت کی دعوت دی، اس کے مواقع فراہم کیے، اور اس کے بعد ایک مستقل ذہنیت وجود میں آ گئی کہ جو اسلامی انقلاب کے لیے، اسلامی نظام حکومت کے لیے طاقت کے استعمال پر مبنی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ تو صرف افغانستان کا تھا، لیکن ہم نے جس طرح اس میں شرکت کی، اس سے اس کی جو ذہن ہے، اس کا جو فکر ہے، اور صرف ذہن اور فکر ہی نہیں بلکہ اس کی عملی صورتیں پاکستان میں بھی وجود پذیر ہوئیں، اور پھر ہم نے یہاں پر کسی حکمت عملی کے تحت اس کو روکنے یا اس کو تحلیل کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ ہم نے اس کو کشمیر تک پھیلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ کشمیر تک اس کو پھیلانا یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی خلاف تھا جی، اور لیکن پھیلایا گیا۔ شاید یہ سمجھ رہے تھے اس وقت کے حکمران کہ جو ہم لفظ جہاد سے وابستہ رہیں گے، چاہے جس شکل میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، تو اس پر شاید عوام میں ہمیں ایک قبولیت بھی حاصل رہے گی اور اس کا ایک تسلسل رہے گا۔ لیکن یہ چیزیں ہمیشہ جو ہیں وہ اس کے منفی اثرات پھر پائیدار ہوتے ہیں، اور اس کے جو مثبت اثرات ہوتے ہیں وہ ناپائیدار ہو جاتے ہیں جی۔ اب بالکل شکل ہی بدل گئی کہ 9/11 کے بعد امریکہ اسی طرح عفریت بن کر افغانستان پر اترا جس طرح کہ روس ایک زمانے میں اترا تھا، اور پھر ہم نے یہاں پر ان کو اڈے دیے، ہم نے اپنے فضائیں ان کو دیں، اور ہمارے ہی اڈوں سے جہاز اڑتے تھے، اور افغانستان میں وہ امارت اسلامیہ یا افغان طالبان ان پر وہ بمباری کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ذہن موجود تھا جوانوں کا کہ جو طالبان حکومت کی حمایت کر رہا تھا اور اس کے حق میں پرجوش تھا، اور جمعیت علماء اسلام بذات خود ان کی سیاسی حمایت کر رہی تھی، ہر چند کہ ہم وہاں کے کوئی مسلح جنگ میں شریک نہیں تھے، نہ ہماری تنظیم کوئی مسلح تنظیم ہے بلکہ ہم تو اس سے بہت دور بھاگتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سپورٹ ضرور اس چیز کو مل رہی تھی۔ لیکن جنرل مشرف صاحب ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی وہ ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں امریکہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤں گا، ورنہ وہاں پر تو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے، وہ تو یہاں مجھے آمر اور ڈکٹیٹر اگر ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر تو میری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی عالمی سطح پر جی۔ انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ تصور کرتے ہوئے اس میں ایسے کودے کہ آج تک ہماری جان اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ 20 سال تک افغانستان میں امارت اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان جنگ رہی ہے۔ وہ 14 سال تھی تو یہ پھر اب 20 سال تک رہی، اور وہ بھی اس طرح نتیجہ خیز ہوئی کہ دنیا کو ایک تاثر ملا کہ مسلح لوگ جیت گئے، امریکہ کی قوت جو ہے شکست کھا گئی اور وہ بھاگ گئی وہاں سے جو۔ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جہادی ذہن تھا اور جو مسلح ذہن تھا، ان کے حوصلے بڑھے، ان کا مورال اونچا ہوا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ افغانستان میں نئی حکومت کے بعد، کیونکہ پاکستان میں ایک بات پر اتفاق تھا
کہ واحد امارت اسلامیہ یا تحریک طالبان افغانستان ہی وہ قوت ہے جس کو افغانستان کے اندر پرو پاکستانی کہا جاتا ہے جی. باقی جتنی بھی تنظیمیں رہی ہیں وہ کچھ وقت تک تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، لیکن بالآخر وہ انڈیا کے ساتھ انگیج ہو جاتے تھے اور وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف چلتے تھے. تو اب اس صورتحال میں ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اس میں ہمیں سفارتی ذرائع استعمال کرنے چاہیے تھے، ہمیں اس میں سیاسی ذرائع استعمال کرنے چاہیے تھے، اور افغانستان اس نئی امارت کی حکومت میں ایک کھلا میدان بن گیا، معاشی طور پر، تجارتی طور پر، کاروبار کے طور پر، جس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن ہمارے ہاں کوئی پالیسی ساز ادارہ تو نہیں ہے. لیکن آپ تو گئے تھے افغانستان، آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی ملا ہیبت اللہ صاحب سے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں؟ وہ ایک الگ موضوع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان امارت اسلامیہ نے مجھے دعوت دی اور مجھے کہا کہ آپ ایک وفد کے ساتھ اگر افغانستان تشریف لے آئیں، تو چونکہ ہم ان کے حامی رہے ہیں مسلسل اور میں ان کے فتح کے بعد افغانستان نہیں گیا تھا، تو انہوں نے ایک دعوت نامہ بھیجا اور میں ان کی دعوت پر اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یا اپنی کیپیسٹی میں وہاں چلا گیا علماء کرام کے ایک وفد کو لے کر. لیکن میں نے سوچا کہ جب میں افغانستان جا ہی رہا ہوں تو میں ملک کے لیے کچھ حاصل کیوں نہ کر سکوں جی. ویسے تو وہاں جاؤں گا، پروٹوکول بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، کھانے بھی اچھے ملیں گے اور اچھی خوبصورت گفتگو بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس سفر کو میں اپنے ملک کے لیے مفید کیوں نہ بناؤں. چنانچہ میں نے یہاں کی وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا، پھر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں آ گئی، اور ایک جامع مشاورت کے ساتھ ہم لوگ وہاں گئے. ہم نے معلوم کیا کہ کیا مسائل ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جی. آپ حیران ہوں گے حامد میر صاحب، جس دن ہم وہاں گئے تو ہمیں سب سے پہلے عشائیہ دیا ملا عبدالکبیر صاحب نے، جو نائب وزیر اعظم ہیں جی، اور انہوں نے بہت عالیشان قسم کا پروٹوکول ہمیں دیا انہوں نے جی. انہوں نے اپنی گفتگو جو کی وہاں پر، جو 20 منٹ 25 منٹ لگ بھگ کی تقریر تھی، انہوں نے وہی نکات اٹھائے کہ جو نکات ہم اپنے ذہن میں لے کر گئے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تقریر سے جو یہ 4 یا 5 نکات سامنے آ رہے ہیں، افغانستان میں جب بھی ہم گفتگو کریں گے یہی ہمارا ایجنڈا ہوگا، اور اس میں جامع 2 طرفہ تعلقات پر ہم بات کرنا چاہتے تھے. صرف ایک TTP یا اس حوالے سے کوئی ایجنڈا ہمارا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اس کی بھی بشمول ایک جامع پروگرام. اس میں ہم مہاجرین کے موضوع کو بھی سامنے رکھے ہوئے تھے، ہم سرحدات کے مسئلے کو بھی سامنے رکھے ہوئے تھے، ہم تجارت کے مسئلے کو بھی سامنے رکھے ہوئے تھے، ہم TTP کے مسئلے کو بھی سامنے رکھے ہوئے تھے. تو ایک جامع قسم کا ایک نکات ہم لے کر وہاں گئے، اور 1 ہفتہ ہم نے وہاں گزارا، اور ان تمام چیزوں پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی مختلف فورمز پر، اور ہم نے وہاں ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا جی. کوئی ایسا نقطہ نہیں رہا کہ جو ہمارے ذہن میں تھا ہم بطور ایجنڈا اس کو لے کر گئے اور ہم نے اس پر حاصل نہیں کیا ہو. واپس آ کر پھر ہم نے یہاں پر ساری رپورٹ کی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ایک ایک نقطہ یہاں پر ان کو بتایا. پھر اس کے بعد جو یہاں مجلس موجود تھی بڑے لوگوں کی، اس میں کوئی 15 منٹ 20 منٹ کے درمیان ان کے سوالات بھی میں سنتا رہا، میں اس کے جوابات بھی ان کو دیتا رہا، اور بالآخر انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ بہت ہی کامیاب آپ کا دورہ رہا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں حل ہو گئی اس میں جی. پھر یہ بھی انہوں نے سوال کیا مجھ پر کہ اس کا میکینزم اب کیا ہوگا. تو میں نے کہا یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے، یہ تو آپ نے بنانا ہے. ہاں، جہاں پر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور اس پہ تعاون کریں گے. ملک کے مفاد کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ہم بہت کچھ حاصل کر کے آئے، بڑی اچیومنٹس ہم نے وہاں سے لی، لیکن جب اس کے بعد الیکشن ہوا تو خدا جانے کیا نظر ہمیں لگی یا کس کی نظر لگی، لیکن ایسی بدترین دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی، اور شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ کے وہ عناصر شامل تھے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی وہ ذہنیت شامل تھی جو نہ تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بہتری چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی صورت میں کسی ایک سیاسی قوت کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتے تھے ایک قوت کے ساتھ جی.
انہوں نے پھر جو کھیل کھیلا، چاہے وہ بلوچستان میں کھیلا، چاہے سندھ میں کھیلا، چاہے خیبر پختونخوا میں کھیلا، وہ سب اپنی جگہ پر، تو وہ ایک ناراضگی کا باعث بنا. اور ہم ہر چند کے پی ڈی ایم میں تھے، میں پی ڈی ایم کا سربراہ تھا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر میں ایسی حکومت میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات آپ طے کر کے آئے تھے، ان کو یہ حکومت اگر وہیں سے دوبارہ شروع کرے تو افغانستان کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہاتھ سے نہیں کیا اگر ہم واقعی ان روٹس کو اپناتے ہیں کہ جو روٹس مسئلے کا حل ہو. مجھے آپ بتائیں جی، جنگ کے ذریعے کون سا مسئلہ حل ہوا ہے؟ کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اور اس پہ ایک نظریاتی پہلو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر پاکستان کو عالمی سطح پر مقبول اسٹیٹ بنانے کے لیے اس کو سیکولر بناتے چلے جا رہے ہیں جی، تاکہ مذہب سے رشتہ جو ہے وہ پاکستان کا کمزور نظر آئے اور ہم امریکہ اور مغرب کی دنیا میں اچھے نظر آ جائیں جی. اب یہاں پر اس نظریے کے تحت سوچنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تنگ نظری ہے اور ایک بڑا نچلے سطح کا ایک تصور ہے کہ جس کو اتنے بڑے لیول پر، مملکتی لیول پر اٹھانا. سوچنا یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے ملک کی امن و امان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور امن و امان آپ کو زمین مہیا کرتی ہے اقتصادی ترقی کے لیے. اگر امن و امان نہیں ہے تو آپ اقتصادی طور پر اوپر نہیں جا سکتے جی. چنانچہ ہم اس تذبذب میں ابھی تک مبتلا ہیں کہ ہمارا نظام معیشت مغرب سے وابستہ ہو، یا ہم دوبارہ ایشیا کو دنیا کی عالمی معیشت کا مضبوط گڑھ بنائے اور معاشی قوت اپنے ہاتھ میں لے. ہر چند کی اس کی قیادت جو ہے وہ اب روس نہیں کرے گا، چائنا ہی کرے گا، لیکن چائنا پاکستان کا دوست ہے. ہم اپنے اس 70-72 سالہ جو دوستی ہماری تھی، اور جو صرف دوستی تھی اور لوہے سے مضبوط تھی اور سمندر سے گہری تھی اور ہمالیہ سے اونچی تھی اور شہد سے میٹھی تھی، اس کو ہم نے ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل کیا. اور سی پیک اس کا ابتدائی مظہر تھا اور بڑا کامیاب مظہر تھا، بہت بڑا اقدام تھا جی. لیکن ہم وہاں پر بھی ملک کے اندر ایسے ایسے ایجنڈے لے کر آئے کہ جہاں آج چین بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا. ہم نے ہمارے ہاں جو سرمایہ کاری سعودی عرب نے کی تھی یا عرب امارات نے کی تھی، وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں. ہم ان دوستوں کو جو پاکستان میں شوق رکھتے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کریں، دوڑ کر آنا چاہتے ہیں، ان کو تو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں سے ہمیں امید وابستہ ہے وہ ہمیں ہاتھ لگائی ہوئی ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، آپ آگے نہ بڑھیں جی. تو جو ہمارا تعاون کر رہے ہیں ان کو ہم روک رہے ہیں کہ آپ ہمارا تعاون نہ کریں جی. اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس کا اظہار کرنا بھی ہمارے ملک کے لیے مشکل ہو رہا ہے جی، اظہار بھی نہیں کر پا رہے جی. تو اس قسم کی چیزیں جب تضادات میں ہمارا اسٹیٹ جو ہے وہ ملوث ہوگا تو یہ نتائج آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپریشن جو 1910 میں شروع ہوا اور زرداری صاحب کی حکومت تھی 2010 جی 2010 میں شروع ہوا اور زرداری صاحب کی حکومت تھی، وہ بھی یہ مسئلہ تو پارلیمنٹ میں لائے. پارلیمنٹ میں تو گفتگو ہوئی اور ہماری صدا جو ہے وہ بسہرا ثابت ہوتی رہی. ہر چند کے ہمارے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن چونکہ اب حکومت وہ، اسٹیبلشمنٹ وہ، دفاعی قوت وہ، سارا ذمہ داری دستوری لحاظ سے ان پر عائد ہو رہی تھی، ہم تو ایک مشورہ ہی دے سکتے تھے. تو ہم نے کہا جی آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ پر ہوں، لیکن ہمیں امن چاہیے. پاکستان کے عام آدمی کو جب امن ملے گا ہم آپ کو سراہیں گے کہ آپ